بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں خوابوں کے حوالے سے بتانے کے لیے مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سرور امجدی صاحب۔ ناظرین کا متعلق میں نے واقعہ آپ سے شیئر کیا تھا، اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا خالد بن ایوب رحمۃ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے ایک بزرگ تھے، بڑے عبادت گزار تھے۔ ان کو ایک ندا آئی کہ بندے تو ہماری عبادت کرتا ہے لیکن تو اس سے زیادہ فضیلت میں ایک اور شخص ہے اور فلاں فلاں شخص ہے، لیکن اس کا چہرہ خوف سے زرد رہتا ہے، تو ذرا معلوم کر کہ اس کا چہرہ زرد کیوں رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں گئے ان کے پاس، اب پوچھا کہ حضرت یہ آپ کا چہرہ ہر وقت خوفزدہ کیوں رہتا ہے، زرد کیوں رہتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بھائی میں اللہ پاک سے بہت ڈرتا ہوں اور جب بھی مجھے کوئی ملتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جہنمی ہوں اور یہ جنت میں جائے گا، یہ جنتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر فقیر جانا ہے اور میں ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے بہتر محسوس کرتا ہوں، بہتر پاتا ہوں اور میں ان کی اسی لیے عزت بھی کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا خالد بن ایوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو جو فضیلت دی گئی اس عابد و زاہد کے مقابلے میں، وہ اس کا یہ خوف تھا کہ رب سے ڈرتا تھا اور ہمیشہ اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرتا تھا، اپنے آپ کو حقیر سمجھتا تھا اور دوسرا چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی پیشے سے ہو، اس کو معزز گردانتا تھا، اس کی ڈیو عزت کیا کرتا تھا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ بندے کے اعمال خصوصاً عاجزی بندے کے اللہ پاک کو کتنی پسند ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جیسے میں نے بتایا مفتی محمد سرور امجدی صاحب، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور آپ کے خواب بھی ہم شامل کریں گے پروگرام میں۔ ان ٹیلی فون نمبرز پر ہم سے رابطہ کریں جو آپ کے ٹی اسکرین پر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ مفتی محمد سرور امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں ناظرین، جو بھی آپ خواب بیان کرتے ہیں، مفتی صاحب جو بھی ان کی تعبیر بیان کرتے ہیں، یہ دنیاوی حوالوں سے نہیں ہوتی ہیں بلکہ عین شرعی حوالوں سے مفتی صاحب اس کی تعبیر بیان فرماتے ہیں، کیونکہ یہ علم کوئی جدید دور کا ایک اختراع کرنے والا علم نہیں ہے بلکہ علم جو خوابوں کے حوالے سے ہے، یہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتانا شروع کی ہے اور یہ علم وہاں سے چلتے چلتے آج کے موبرین تک پہنچا ہے۔ تو جب بھی خواب بیان کریں سچا بیان کریں اور تعبیر سے انتہائی عقیدت کے ساتھ سنا کریں کہ ایک مسنون عمل میں آپ شامل ہو چکے ہیں۔ بشر گفتگو کا آغاز کریں گے استاد سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب، یہ جو میں نے تمہید بیان کی مسنون عمل اور خوابوں کی تعبیر، اس میں بھی انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ پہلے میں چاہوں گا عاجزی بندوں کی، آپ دیکھیں اس کا زرد چہرہ اس زاہد اور عابد پہ اس کو معتبر کر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں اشکار بھائی، آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو تو نیک بندہ کبھی بھی تکبر نہیں کرتا، بالکل، اور وہ ہمیشہ عاجز رہتا ہے۔ جی جی، حدیث پاک میں ہے کہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تکبر جو ہے یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ ردائی میری چادر ہے اور جو اسے اوڑھے گا اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تکبر کرنا صرف اللہ کو زیبا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو تکبر جو ہے یوں سمجھ لیں کہ قرآن و حدیث میں بڑا ہی مذموم عمل ہے، اور فرمایا حدیث پاک میں کہ جو دنیا میں تکبر کرتا ہے تو قیامت میں چونٹیوں کی طرح اسے مسل دیا جائے گا۔ اللہ اکبر جی، کبیرہ۔ یعنی جتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اتنا ہی چھوٹا کر کے اسے مسل دیا جائے گا۔ تو نیک لوگوں کا یہ خاصہ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام میں ہوتے نا تو اپنے آپ کو ظاہر نہ فرماتے ہیں، جہاں صحابہ اکرام کھڑے ہوتے تشریف فرما ہوتے وہیں پر تشریف فرما ہو جاتے، اور اسی طریقے سے غلام ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیتے۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، کائنات کا سردار ہونے کے باوجود عاجزی اتنی کہ کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، اور چاہے غریب آپ کو دعوت دیتا، چاہے کوئی بھی، اگر آپ کے پاس وقت ہوتا تو آپ اس کی دعوت کو قبول فرماتے۔ یہ ان کا عمل ہے، اور جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں ان کا بھی عمل یہی رہا۔ آپ انگلیوں پر شمار کر لیں، داتا صاحب کی سیرت پڑھ لیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ لیں، خواجہ صاحب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پڑھ لیں،
جن کی بھی سیرت پڑھے ان کی سیرت میں خاص وصف جو ہے تواضع نظر آئے گا، عاجزی نظر آئے گی. اور عاجزی کے بغیر، تواضع کے بغیر یاد رکھیں کہ کوئی بھی ولایت کا درجہ نہیں پا سکتا. یہ میں بہت بڑی بات ذمہ داری سے، رسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں. ہاں بعض جگہوں پر عاجزی نہیں چلتی. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ میں ظرف کا مظاہرہ کرتا ہوں، اس کا تکبر اور بڑھتا ہے، تو یہاں علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے شخص کے ساتھ پھر سختی اختیار کرنی چاہیے. مثال کے طور پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت کا بادشاہ آیا اور آ کر اس نے اشرفیوں کی تھیلی دینا چاہی تو آپ نے منع فرمایا. اس کے باوجود اس نے منتیں کی، آپ نے پھر منع فرمایا تو اس نے ہاتھ میں دی، تو آپ نے اسے لے کر نچوڑا تو اس میں سے خون نکلا اور کہا کہ لوگوں کا مال دبا کر تو آ کر مجھے دے رہا ہے، یہ غضب کا مال ہے، یہ تو مجھے دے رہا ہے، مجھے گناہ گار کر رہا ہے. اور فرمایا کہ مجھے تیری نسبت کا خوف نہ ہوتا، کیونکہ وہ سید کہلاتے تھے، نسبت کا خوف نہ ہوتا تو اتنا خون نکلتا تیرے محل تک جا پہنچتا. اللہ. تو صوفیاء کا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دیکھیں، اکبر بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے. تو ظالم کے سامنے ڈٹ جانا یہ تواضع کے خلاف نہیں ہے، یہ حکمت ہے، یہ جرأت ہے، یہ بہادری ہے، اور یہ بہت بڑا جہاد ہے. لیکن عام لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ تواضع کا ہوگا. نیکیوں پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دنیا میں جو مجھ سے خوفزدہ رہا میں اسے آخرت میں امن عطا فرماؤں گا. کیا بات، ماشاءاللہ. اور دنیا میں کوئی مجھ سے امن میں رہا تو آخرت میں اسے خوف میں مبتلا فرما دوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین گفتگو انشاءاللہ جاری رکھیں، وہ خسرو گفتگو چل رہی ہے، لیکن مجھے ڈائریکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ آپ ٹیلی فون پر موجود ہیں. شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشکار بھائی، محمد قاسم بات کر رہا ہوں. جناب کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم. مفتی صاحب کو میرا سلام. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. فرما رہے میں نے خواب دیکھا کوئی ڈبہ ہے، اس میں 2 سانپ ہیں چھوٹے. ہاں. وہ پھر مجھے دیکھ کر نیچے چلے جاتے ہیں. پھر آموں کا ایک باغ آئے، اس میں نہیں 2 سانپ ہیں. نہیں آپ نے بتایا ایک ڈبے میں 2 سانپ ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے نیچے چلے جاتے ہیں. جی 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 بالکل. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ دوسرا خواب دیکھا، آموں کے باغ آئے، اس پر 2 ٹہنوں پر بڑے اچھے پسند خوبصورت آم لگے ہوئے. میرے بھانجے نے ایک ٹہنی کاٹی، آتی مجھے دے دی، لے چاؤ لو گھر. کس نے کاٹی؟ آپ آموں کے باغ میں گئے، بہت سارے آم لگے ہوئے ہیں، پھر آپ کے ساتھ جو تھے انہوں نے ایک ٹہنی کاٹی، اس میں سے آدھے آم کو دے دیے. ہاں ہاں، آتی مجھے دے دی. ہاں میں گھر لے آتا ہوں. ٹھیک. پھر آنکھ کھل گئی. پھر تیسرا خواب دیکھا، میرا چچا صاحب بھائی ہے، اس کی زمین کے ارد گرد ہرا بھرا اپنا وہ گندم نہیں کمان لگا ہوا ہے، بہت خوبصورت. ہرا پہ وہ نیچے گرے ہوا ہے کمان کے اپنے وہ درخت، یہ نہیں پودے. میں کہا یار ان کو یہ سڑک پر یہ تو نہیں پڑنا چاہیے، ان کو ہٹا دینا چاہیے تھا. پھر بعد میں چوتھا اور آخری سانپ دیکھا، کچھ ہلکے سانپ ہیں کا سیاہ رنگ کے میرے سینے پر. اچھا، آپ کے سینے پہ چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں؟ ہاں. اس دن میں نماز عشاء کی مس کر بیٹھا. اچھا. یہ بتائیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ جی میں کام تو کھیتی باڑی کا بھائی جان کرتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی. چچا صاحب بھائی سے کے ساتھ مل کے کرتے ہیں؟ وہ بھی روحانی علاج جو بھی کر رہے ہیں. اقبال کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں؟ اچھا مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کی کسی سے عداوت یا دشمنی تو نہیں چل رہی ہے؟ کوئی آپ کے پیچھے تو نہیں لگا ہوا؟ ہے، لیکن ہم کسی کے دشمن نہیں، لیکن ہمیں لوگوں نے اپنا دشمن بنا لیا. چلے اللہ تعالیٰ خیر کرے. انشاءاللہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ کو بتائیں گے، پر آپ دیکھ رہی ہے. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز خان بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. مفتی صاحب کو بھی میری طرف سے سلام عرض کر دیجیے. جی وعلیکم السلام. فرما رہے ہیں. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں کالے رنگ کا بہت بڑا اژدہا دیکھا ہے، جو میرے ڈرائنگ روم کے جو صوفے رکھے ہیں وہ اس کے پیچھے چھپ رہا ہے. ٹھیک. اس نے مطلب میں نے صرف اس کو دیکھا ہے، اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اس کے علاوہ میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں بڑے بڑے جانور، مطلب قربانی کے جانور، جیسے گائے ہے، بڑی بڑی جو نارمل گائے کا سائز ہوتا ہے وہ سائز نہیں ہے، کافی بڑے بڑے گائے کا سائز ہے. ٹھیک. اور میں اکثر اس طریقے سے دیکھتی ہوں ہر تھوڑے دن بعد. یہ بتائیں میرے ہاں میری بہن میرڈ، ہاں مسز خان ہے نا، میرڈ ہے. جی
اچھا یہ بتائیں جی کہ میں میرڈ ہوں. آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ ہسبینڈ میرے پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو، کوئی ذہنی فکری کوئی ایسی چیز؟ ہاں بالکل ہے. ازواجی زندگی میں میرے کافی مشکلات ہیں. ٹھیک ہے. میرے شوہر ہر تھوڑے عرصے بعد بیمار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری شادی شدہ زندگی پہ بہت فرق پڑتا ٹھیک ہے. ہے. تو چلے میری بہن ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے آپ کے اور آپ کے شوہر کے حوالے سے. اور ناظرین دعائیہ کلمات کے ساتھ ہم جائیں گے اس شارٹ بریک پہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین دوسرے سیگمنٹ کا آغاز آپ سے کریں گے، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں نے مفتی صاحب سے 2 خواب پوچھنے. جی بیان کیجیے. ایک تو یہ ہے کہ جی ایک ہمارے گھر کی سیڑھیاں ہیں اور اوپر جو سیڑھیوں کے ہے میرا بھائی کھڑا ہوا ہوتا ہے اور نیچے سیڑھیوں کے میں کھڑی ہوئی ہوتی ہوں اور سیڑھیوں میں کوئلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کالے. تو والدہ بھائی کو کہتی ہیں کہ تم نے یہ کوئلے سیڑھیوں میں راستے میں کیوں رکھ دیے، ابھی بہن نے اوپر آنا تھا. تو کہتا ہے میں نے تو نہیں رکھے. تو کیا کہتے ہیں پھر والدہ مجھے کہتی ہے تم سائڈ سے ہو کے آ جاؤ. تو میں اوپر اللہ کا شکر ہے آ جاتی ہوں اور کوئلے وغیرہ جو ہیں وہ مجھے مطلب ان کو میں ٹچ نہیں کرتی. اور دوسرا جی ایک یہ پوچھنا ہے کہ میرا بھائی چھوٹا والا بڑی خوبصورت آواز میں اذان دے رہا ہے اور ہم سب گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں کہتی ہوں اتنی پیاری آواز میں تم اذان دے رہے ہو، پھر جیسے مطلب میں یہ بولتی ہوں تو وہ پھر چپ ہو جاتا ہے، میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن. یہ بتائیں گھر میں کوئی گھر والوں سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے آپ کی؟ جی گھر والوں سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے، بھائیوں سے، والدہ سے یا کسی سے؟ جی تھوڑی بہت ہے، بالکل درست فرما رہے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. اصل میں آپ کے بتائے ہوئے خوابوں کا مفتی صاحب پہنچ جاتے ہیں، اس لیے آپ سے پوچھتے ہیں تاکہ صحیح باروں میں تعبیر آپ کو عطا کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ میری بہن، اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم آمین. میری بہن کہاں سے کون بات کر رہی ہیں؟ سر میں سبیہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. مفتی صاحب کو بھی ہماری طرف اچھا سے ماشاء اللہ، میں ریگولر کالر ہے سبیہ بہن، بہت بہت شکریہ. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر میرے 2 خواب ہیں. پہلا خواب میری بہن نے دیکھا کہ وہ بازار جاتی ہیں تو وہاں پر سیب ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ خراب ہوتے ہیں اور کچھ اچھے ہوتے ہیں. تو میری بہن کہتی ہے کہ یہ سیب فری میں مل رہے ہیں اور میں اپنی امی کے لیے ان میں سے اچھے سیب خریدوں گی. ٹھیک. سر میرا دوسرا خواب یہ ہے، دوسرا خواب میری امی نے دیکھا کہ خواب میں نا پانی ہوتا ہے اور وہ ہماری گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے. تو امی سب سے کہتی ہے کہ چلو اندر چلیں. تو پھر امی اندر جاتی ہے، وہاں پہ اللہ کو یاد کرتی ہے، پھر باہر نکل کر دیکھتی ہے تو وہاں پہ نا ایک سیدھا رستہ بن جاتا ہے، 2 طرف میں پانی تقسیم ہو جاتا ہے. تو پھر وہ پانی ختم ہو جاتا ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن سبیہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. کوئٹہ سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں افضال سر بات کر رہا ہوں حافظ بات سے. افضال حسین کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی حافظ بات سے بات کر رہا ہوں. تو میں نے نا خواب دیکھا، سوتے میں دیکھا تھا خواب کہ میں پانی میں نا تیرا ہوں، سیلاب نہیں آتا ہے تو پانی آگے جا رہا ہے، نہر کہاں سے جا رہا ہے اور میں اس میں تیرتا ہوا جا رہا ہوں. اچھا اچھا. تو آگے نا دور دور مجھے ایک کنارہ دکھائی دے رہا ہے تو ادھر جا رہا ہوں میں. تو اتنی سی خواب ہے کہ پانی کے میں گلا میرا باہر ہے اور دوسرا جسم جو ہے نا وہ پانی کے اندر ہے اور میں تیرتا ہوا جا رہا ہوں. کیا کرتے ہیں کام آپ؟ کام کیا کرتے ہیں افضال بھائی؟ اب کام کیا کرتے ہیں؟ جی میں محنت مزدوری کام کرتا ہوں. کچھ پریشانی ہے؟ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ پریشانی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل ہے. میرے بچے جو ہے نا ان کو ملٹری کے دورے پڑتے ہیں، 2 بچے 13 سال 14 سال کا. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحت عطا فرمائے. ہم سب دعا کرتے ہیں اور جتنے پوری دنیا میں میرے بہن بھائی آپ کو ویو کر رہے ہیں سب سے درخواست کروں گا آپ کے لیے دعا کریں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی جی. اور میں نے خواب دیکھا آج سے 2 مہینے پہلے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں نے کیا قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے، میں اپنے نانکے کے گھر ہوں تو میں پڑھتی ہوں، ذرا ضعیف ہے نا تو میں اس کو اکٹھا کرتی ہوں تو اپنے دل میں کہتی ہوں کہ چل قرآن پاک میرا تھوڑا ضعیف ہو گیا نا، میں قاری صاحب سے پڑھتی بھی ہوں. تو میں نے کہتا میرا ہم پنجو بابا جی کے اولاد ہے، میں کہتی ہوں کہ میں اپنے نانا جی کے مزار میں بیچ دوں گی ایسے رومال میں اور اس کو اکٹھا کر کے تھا. وہ میرا کوشش ہوتا ہے میں اپنے اچھا وہ جو ضعیف ہے تو اس کے پیپرز بکھرے ہوئے کیا؟ ہاں وہ رومال میں جمع کرتی ہیں پھر اس کا اکٹھا کر کے رومال میں کہ میں کہتی کہ اپنے پنجو بابا جی کے درگاہ میں ہمارے نانا کوئی آپ کے نانا کو بزرگ رہے کسی حوالے سے؟
बुजुर्ग है ना मेरे, हमारा पंजू बाबा जी, ठीक है, ठीक है। साथ अब्दुल गफूर बाबा जी, हम उसके औलाद है पेशावर में। चले आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब क्या है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अटक से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अफसर जी। अटक से मोहम्मद अफजल भाई बात कर रहे हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी ये सर है, मेरी वाइफ को जो है ना हाथ पे सांप काट जाता है ना कितनी दफा ख्वाब में, तो या उसके जो है जूते गुमे होते हैं, उसके जूते नहीं मिल रहे होते अपने। अच्छा, जूते गुम जाते हैं और कभी सांप काट जाता है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं मेरे भाई? शटरिंग का काम करता हूँ जी। शटरिंग का काम करते हैं, ठीक है। कोई बीमार वगैरह तो नहीं है आप? नहीं ये कोई बीमार नहीं है। अच्छा, वाइफ और आपके दरमियान मोहब्बत माशाल्लाह है? जी। कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं होती? नहीं जी। ठीक है। चले, अल्लाह ताला मोहब्बत कायम रखे, अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन हम जो आप लोग दुआ के लिए कहते हैं कि आप यकीन करें, पूरी दुनिया में मुझे लोगों ने बताया कि बड़े अल्लाह वाले, बड़े वली भी प्रोग्राम को देखते हैं सब, और हमारी दरख्वास्त को आमीन कह देते हैं, तो हम मुतमईन जाते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन दुआओं को कबूल फरमाएगा। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं कोयटा से यास्मीन बात कर रही हूँ। जी यास्मीन बहन, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। सर मेरे दो ख्वाब हैं जी। सर पहला ख्वाब ये है सर, मैं ख्वाब में देखती हूँ शाम पे ना वो मेरे पीछे लगा, इतनी सर वो तेजी से आ रहा होता है, उड़ता भी ग्रीन कलर का, तो मेरे सीधे पाँव की जो चौथे नंबर वाली उंगली नहीं, फिंगर, यहाँ पे मुझे काटता है, मुझे ना बस ऐसे जलन सी होती है, जलन होती है आपको, ठीक है जी। और दूसरा ख्वाब ये, मेरे अब्बू के पास ना 2 अंडे हैं, तो कोई उनको कहता है ये अंडे मत खाएं, ये गंदे अंडे हैं, खराब हैं। अच्छा, ठीक है मेरी बहन, आप भी कोयटा से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मेरे भाई, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, बताइए कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं फैसलाबाद से पूरा बात कर रहा हूँ। जी फैसलाबाद से बात कर रहे हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। सर मेरी वाइफ को ना ख्वाब में मुर्दे नजर आते हैं। मुर्दे नजर आते हैं ख्वाब में आपकी बेगम को? जी ठीक है। आप ये अच्छा, नॉन होते हैं अननोन होते हैं? वो जो मुर्दे नजर आते हैं वो इनके जानने वाले होते हैं या वो होते हैं अननोन होते हैं? उनके वालिद ज्यादा नजर आते हैं। वालिद साहब नजर आते हैं बस इनको। ठीक है मेरे भाई, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर जकाबा से बात कर रहा हूँ, जफर खोसो। जफर खोसो भाई जकवा से बात कर रहे हैं। खोसो अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरी अम्मी जो फौत हो गई है, तो वो मुझे ख्वाब में दुआ कर रही है और मुझे जो है ना 200-500 के नोट खर्ची दे रही है। मुझे कह रही है कि ये, और कह रही है कि वहाँ मत जाया करो, बस ये कह रही है। अच्छा, वहाँ मत जाया करो, ये नहीं पता कहा, लेकिन वहाँ मत जाया करो। ठीक है खोसो साहब, आपका ख्वाब भी जकवात से आपने बताया है, हमने शामिल प्रोग्राम किया, इंशाल्लाह बताएंगे आपको ख्वाब क्या कहता है। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जिला रहीम यार खान से बात कर रहा हूँ। रहीम यार खान से बात कर रहे हैं जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी यानी कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ। अपना नाम बताइएगा, मुझसे नाम पूछना चाह रहे हैं, नाम बताइएगा। मेरा नाम है मोहम्मद उमर हयात। मोहम्मद उमर हयात साहब। जी हयात भाई, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी यानी कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मेरे पीछे ना पुलिस लगी हुई है। पुलिस लगी है आपके पीछे? अच्छा जी, और मैं वहाँ उनसे ना भागता हुआ यानी कि जाता हूँ। मेरे अम्मी और अब्बू दोनों की डेथ हो गई है। अच्छा ठीक है। तो मैं उनके पास जाके बैठ जाता हूँ, वो मुझे बिस्किट और चाय देते हैं, कहते हैं बेटा ये आप खाओ और फिर चले जाओ। अम्मी अब्बू? ये मैंने देखा है। अच्छा ठीक है, आपका ख्वाब हमने नोट किया है। नाज़रीन इस ख्वाब के साथ ही हम जाएंगे एक मुख्तसर से वक्फे पे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, तीसरे सेगमेंट की इब्तिदा भी आप ही से करते हैं, शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ। जी मेरी बहन, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रही हैं, फिर अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मैं पिंडी से रिजवाना बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए। एक हफ्ता हुआ है, हमारी एक रिश्तेदार की डेथ हो गई है ना, तो मैं उनकी कब्र के पास खड़ी हूँ, तो अंदर से आवाज आ रही है कि अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर, इस तरह की आवाजें आ रही है ना। अच्छा। तो मैं बाहर उधर खड़ी इस्तग़फ़ार पढ़ रही हूँ। तो दूसरा मेरा ख्वाब है कि एक हफ्ता पहले मैंने देखा था कि बहुत रश और दुनिया होती है, इतने लोग होते हैं
اور بہت تنگ سی جگہ ہوتی ہے تو اور سب نے وہاں سے گزرنا ہے تو میں کوشش کر کے بڑی جلدی گزر جاتی ہوں اور آگے جاتی ہوں تو ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے سورہ فیل کی نا تو میں کہتی ہوں کہ وہ کسی نے کہا کہ اس کو نہیں آتی تو میں نے کہا مجھے آتی ہے لیکن وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک سانس میں پڑھنی ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ میرا سانس تو ٹوٹ جاتا ہے پھر میں ادھر ہی کوشش کر رہی ہوں بیٹھ کے نا کہ ایک سانس میں پڑھنے کی. اچھا ٹھیک ہے میری بہن آپ پنڈی سے پروگرام میں شامل ہوئیں اپنا خیال رکھیے گا اور آپ کا خواب کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتی رہیے انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سر مزمل اسلام بات کر رہا ہوں رحمیار خان سے. مزمل صاحب بات کر رہے ہیں رحمیار خان سے. جو مزمل بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نا سمندر میں کھڑا ہوتا ہوں چاروں طرف پانی ہوتا ہے. سمندر میں کھڑا ہوتا ہوں چاروں طرف پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے بس یہ دیکھا آپ نے. اس کے بعد وہ بزرگ جو ہوتا ہے نا وہ میرے لیے دعا کرتا ہے. اچھا بزرگ کہاں سے؟ وہ بھی آپ کے ساتھ سمندر میں ہے کیا؟ ہاں جی. اچھا وہ بھی آپ کرتے ہیں. آپ کام کیا کرتے ہیں مزمل؟ میں سر گارمنٹس کا کام کرتا ہوں. کوئی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں؟ یہ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں جی سر. چلے اللہ تعالیٰ قبول کرے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. تو پھر میں نے وہ دوپٹہ اتار جی میری بہن آپ میں بھاگ گئی میری کالے کپڑے پہنے ہوئے میں پہنتی نہیں ہوں. میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. اب ہم آپ کا خواب سننا چاہ رہے ہیں. آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے یہ بتایا میں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ہلو جی آپ نے کالے کپڑے پہنے اور آپ جو کہ عموماً پہنتی نہیں ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے دیکھا کہ کوئی چمگادڑ کی طرح جو گرمی میں ہوتے ہیں نا وہ آیا میری دوپٹے سے لپٹ گیا ہے تو پھر وہ میں نے دوپٹہ اتار کے نا وہ میں کمرے میں بھاگ گئی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. چمگادڑ ٹائپ کا ایک اور خواب بیان کرنا ہے. ہلو یہ بتائیں کچھ پریشان تو نہیں رہتی ہیں آپ؟ جی پریشانی تو ہے بس ٹھیک ہے صحیح ہے. چلے میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین اب ہم اپنے آخری یعنی تیسرے سیگمنٹ میں شامل ہو چکے ہیں. اب مزید ہم آپ کو شامل انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے. اور اب چلتے ہیں مصعب کی طرف کہ جو آپ نے خواب بیان کیے ہیں معلوم کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی مزید کالز لی تو پھر یہ ان کا جواب خطرے میں پڑ جائے گا. وہ سمجھ گیا میرے بہن بھی. محمد قاسم صاحب نے یہ بیان کیا کہ کوئی ڈبہ ہے اس میں 2 سانپ ہیں اور ان کو دیکھ کر نیچے چلے جاتے ہیں. دوسرا خواب دیکھا کہ آموں کا باغ ہے. بہت سارے آم ہیں. کسی نے ٹہنی کاٹی ہے اور کچھ آم ان کو بھی دیے ہیں خود کچھ اور کچھ خود رکھے ہیں. چچا زاد بھائی ہیں. ان کی زمین کے ارد گرد گرینری ہے کافی اور یہ دیکھ کر بڑے حیران ہو رہے ہیں. دیکھیں پہلے خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ میرے بھائی اب جو بھی کام کر رہے ہیں کوئی چھپے ہوئے دشمن آپ کے ہیں اور آپ ان کو دشمن نہیں سمجھتے لیکن بہرحال وہ دشمن ہے اور سامنے آنے پر چھپ جاتے ہیں اور جب آپ نہیں ہوتے تو وہ پھر اپنا کام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ فرمائے. اچھا دونوں خوابوں کو ملا کر اگر یہ کچھ اس میں دکھ رہا ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں نا تو اس میں سانجھے داری کچھ ہے, چاہے وہ بھائیوں کے ساتھ ہو کسی کے ساتھ بھی ہو, تو نہ وہ سارا لے, یعنی ہر کوئی کہتا ہے نا کہ سب میں لے لو, فائدہ میرا ہو جائے اور باقی اس کا ہو جائے, جو بچتا ہے وہ اس کا ہو. تو اپنے مفادات کے لیے اگر وہ کریں گے نا تو کسی کا کچھ نہیں بنے گا, اور کھلے دل کے ساتھ جو ان کا بنتا ہے دوسروں کا بنتا ہے ان کو دیں, جو خود کا بنتا ہے خود لیں, تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرمائے گا. تھوڑا سا چاہے وہ دوسری پارٹی کی طرف سے ہو تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ وسعت ذہنی کا مظاہرہ کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ دل وسیع کریں تو انشاءاللہ برکتیں ہوں گی. دل تنگ ہو جائے تو برکتیں نہیں ہوتی. بالکل صحیح. کہ ہمارے یہاں عام طور پر نا آشکار بھائی دوسرے کے لیے فائدہ مند ہم نہیں ہوتے ہیں, اور حدیث پاک میں کہ خیر الناس کی من ینفع الناس, لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے. اچھا پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کوئی سانپ ہے ہلکے ہلکے ان کے سینے پر ہے. جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ محتاط نہ ہوئے تو وہ دشمن سامنے آ کر بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو بہرحال آپ کو اپنے معاملات میں محتاط ہونے کی بہت ضرورت ہے, اور خاص طور پر جب کوئی یعنی رازدارانہ بات ہو
تو وہ شیئر کرنے میں بہت احتیاط کریں. بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ 10 بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, راز کی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں, اب نہیں پتہ ہوتا کہ وہ بعد میں نقصان پہنچا سکتا ہے, تو لہٰذا محتاط رہیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. نماز کی پابندی کے ساتھ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں اور جتنی استطاعت ہو صدقہ وغیرہ دیا کریں. اچھا, بہن نے کہا کہ ڈرائنگ روم میں اژدہا ہے, ان کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے, اور دوسرا خواب دیکھا کہ قربانی کے بڑے بڑے جانور دیکھے, یعنی عام طور پر جو جانور ہوتے ہیں قربانی کے اس سے بہت بڑے جانور ہیں. دیکھیں یہ جو اژدہا ان کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے تو, اور دوسرا قربانی کے بڑے بڑے جانور, یہ گھر میں کسی کی بیماری یا پریشانی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, اور تھوڑا سا یہ بھی اشارہ ہے کہ کوئی بیماری ہے لیکن وہ ڈائگنوز نہیں ہوتی. کبھی کیا ہوتا ہے لیکن اصل جو چیز ہے وہ ڈائگنوز نہیں ہو رہی. تو بہرحال کسی اچھے اسپیشلسٹ کو دکھائیں تاکہ ڈائگنوز ہو. جب تک ڈائگنوز نہیں ہوگا تو اس کا علاج صحیح طور پر نہیں ہوگا. میں بہن سے کہوں گا کہ ہمت نہ ہاریں, ایک تو نماز کی پابندی رکھیں اور سورہ فاتحہ روزانہ 7 مرتبہ اور سورہ فلق اور ناس 3 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر بھی دم کر لیں, شوہر پر دم کریں, دم کے ہوا پانی پلائیں اور جتنی استطاعت ہو صدقہ وغیرہ دیں, انشاءاللہ خیر ہوگی. اور اس کے بعد بہن نے کراچی سے پوچھا کہ گھر کی سیڑھیاں اوپر ہیں, بھائی نیچے, بھائی وہاں پر ہے, نیچے یہ ہے اور درمیان میں کوئلے پڑے ہوئے ہیں. امی بھائی سے کہتی کیوں رکھا, وہ کہتے ہیں میں نے نہیں رکھا. وہ کہتی ہے بھائی چلی آؤ بچ بچا کر, تو یہ بچ بچا کر اوپر چلی جاتی ہے. اب میں یہ اشارتاً بتاؤں گا کیونکہ میں اس کو بالکل ظاہر کر کے نہیں بتا سکتا ہوں. دیکھیں میری بہن, گھر میں جتنے بھی افراد ہیں محبتوں کے ساتھ رہیں, ایک دوسرے پر شک کریں گے نا کہ یہ میرے راہ میں رکاوٹیں ڈالتا ہے یا ڈالتی ہے, اور بعض اوقات یہ خواب بتا رہا ہے کہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا ہوا ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے بجائے شک کرنے کے محبت و اتفاق سے رہیں اور کوشش کریں کہ معاملات میں مس انڈرسٹینڈنگز نہ ہوں. کوشش یہ کریں. اس سے دیکھیں میں ایک بات سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے نا, وہ آپ کو ڈانٹ بھی دے تو آپ برداشت کر لو گے, اور کسی سے محبت نہیں ہے وہ دیکھتا ہوا چلا جائے, اس کا دیکھنا بھی آپ کو برا لگے گا. بالکل ایسا ہی. تو یہ بغض و عداوت یا حسد کینہ یا شک جو ہے, یہ شک ان تمام چیزوں کی جڑ ہے, بنیاد ہے. تو اس کو ذرا رفع کریں اور جتنی محبتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائے گا. چھوٹا بھائی اذان بہت خوبصورت دیتا ہے, یہ کچھ کہتی ہے تو خاموش ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ اتنا تھوڑا غصے میں آ جاتی ہے کہ کوئی صحیح بات بھی کہے تو ان کو بری لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اگلے بندے کو خاموش ہونا پڑتا ہے. تو تھوڑا سا میں نے آپ سے کہا نا کہ جتنا تواضع کریں, خوش اخلاقی, اور کبھی غصہ آ بھی جائے تو درود شریف پڑھ لیں, وہاں سے ہٹ جائیں, وضو وغیرہ کر لیں, کہ غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے, شیطان آگ سے بنا ہوا ہے, تو وضو کر لیں, وہاں سے ہٹ جائیں, تو انشاءاللہ درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا. سبیہ میں نے کوئٹہ سے پوچھا کہ ان کی بہن بازار جاتی ہے, کچھ سیب ہے, کچھ صحیح ہے, کچھ نہیں ہے, تو یہ کہتی میں اچھے خریدوں گی. تو یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی اپرچونٹی کہیں ملنے والی ہے, لیکن اس میں دونوں آپشن ہوں گے. اب وہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ صحیح آپشن اختیار کریں اور فائدہ اٹھائیں, یا گھر میں کسی کے حوالے سے اس طرح ہو سکتا ہے, اور اگر اس میں آپ نے غلط فیصلہ کیا تو خدا نخواستہ پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت صحیح طور پر فیصلہ کرنے کی قوت ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہے پانی آ رہا ہے گھر کی طرف, اور پھر والدہ دعا کرتی ہیں, پھر وہ دور ہوتا ہے, پھر ختم ہو جاتا ہے. دعا میں بڑی طاقت ہے. الدعاء یرد القضاء, یہ قضائے معلق کو بھی ٹال دیتی ہے, ٹھیک ہے نا. مبرم کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا, ہاں شبیہ بمبرم ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت جو محبوب ہوتے ہیں ان کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے. جو یرد القضاء بولا فرمایا نا, تو اس میں قضائے شبیہ بمبرم مراد ہے, کہ جو مبرم تو ہوتی ہے فرشتوں کے سامنے جو صحیفے ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہوتا ہے, اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میرا فلاں مقرب جو ہے وہ دعا کرے گا تو یہ مصیبت دور ہو جائے گی. لیکن ایک ہوتی ہے معلق, فرشتوں کے صحائف میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہے, لیکن اگر کوئی دعا کرے, کوئی اچھا کام کرے گا یہ, تو اس سے یہ چیز ٹل جائے گی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مصیبت پریشانی جب بھی کوئی ایسی ہوتی ہے تو ان کی والدہ جو ہے وہ نیک خاتون ہے, تو پھر ان کی نیکیوں کی وجہ سے, دعا کی وجہ سے الحمدللہ وہ دور ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد افضال صاحب نے حافظ آباد سے پوچھا کہ پانی جو ہے وہ پانی میں تیر رہے ہیں, تیرتے ہوئے جا رہے ہیں, دور کنارہ ہے, ان کے بچے بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ کے بچوں کو شفا عطا فرمائے, صحت نصیب فرمائے. یہ پریشانی بہت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نکالے. میں بس اتنا کہوں گا کہ تھوڑا سا یہ وقت اور کاٹیں, میں جو اشارہ کر رہا ہوں سمجھ جائیں, تھوڑا سا وقت کاٹیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا آگے جا کر. جلد بازی نہیں کیجیے گا کسی معاملے میں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پنڈی سے بہن اماں نے پوچھا 2 ماہ قبل قرآن ہاتھ میں ہے
اور یہ اپنے نانکوں کے گھر پر ہیں، اور یہ قرآن جو ہے نا ضعیف ہے، یہ جمع کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ میں نانا جی کے، ان کے نانا جی کوئی بزرگ ہیں، ان کے مزار پر پیش کروں گی. یہ نیکیاں کرنے میں نا بہت زیادہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ چاہتی ہیں کہ میں نیکیاں کروں اور کسی نہ کسی کو ثواب پیش کرتی رہوں. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین آپ کی نیکیاں قبول فرمائے. اور اٹک سے محمد افضل صاحب نے پوچھا کہ ان کی وائف کو سانپ نے کاٹا اور کبھی وہ دیکھتی ہیں کہ جوتے وغیرہ گم ہو جاتے ہیں. اچھا، وائف کو جو سانپ نے کاٹا کوئی دشمن ہے جو پریشان کر رہا ہے اور اپنی اس میں کامیابی کے قریب پہنچ چکا ہے، یا تو ہو جائے گا یا پہنچ چکا ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے. جوتے وغیرہ گم ہونا چونکہ پریشانیاں ہیں اور یہ مطلب کچھ پریشان رہتی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو بہرحال نماز کی پابندی رکھیں اور سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ اول آخر 3 درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. دم کے علاوہ پانی پئیں، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھتی رہیں، اور حتی الامکان جتنا بھی ہو سکے حسب استطاعت صدقہ وغیرہ دیتی رہیں. اب کہتے ہیں کہ ابو کے پاس کوئٹہ سے یاسمین بہن نے پوچھا کہ سانپ ان کے پیچھے اور بالآخر سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی پر کاٹ جاتا ہے، کوئی دشمن ہے نقصان پہنچانے میں کامیاب یا تو ہو چکا ہے یا خدا نخواستہ ہونے والا ہے. جو بھی میں نے وظائف بتائے وہ آپ بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. کہتی ہے کہ ابو کے پاس 2 انڈے کو کہتا ہے کہ آپ نہ کھائیں، گندے ہیں. یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کے والد صاحب جو کام کر رہے ہیں تو کہیں پر جو ہے وہ مشورہ کر لیا کریں کہ مشوروں میں بڑی برکت ہے. ہر کسی سے نہیں، جو صاحب اعتماد ہو، اعتماد والے ہو، تو ان سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی انجانے میں کوئی نقصان اس طرح متوقع ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. فیصل آباد سے خرم نے پوچھا کہ ان کی وائف کو مردے نظر آتے ہیں، خاص طور پر والد مرحوم تو نون مردے ہیں، تو یہ اصالہ ثواب کیا کریں، ان کی دعائیں مغفرت کیا کریں، وہ آپ سے یہ چاہتے ہیں. اور ویسے حق بھی ہوتا ہے کہ والدین ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، بلکہ جب بھی دعا کریں تمام مسلمین مسلمات کو، مومنین مومنات کو شامل کر لیا کریں. اس سے آپ کو کچھ نہیں بگڑتا، آپ کو بھی ثواب ملتا ہے، ان کو بھی ملتا ہے. پھر اس کے بعد جیکب آباد سے ظفر کھوسو صاحب نے پوچھا کہ امی مرحومہ خواب میں دعا کر رہی ہیں اور 2 نوٹ 500 کے دیے. خواب میں مرحومہ کوئی دعا دے یا کوئی نوٹ وغیرہ دے، کوئی چیز دے، تو وہ دیکھنے والے کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا، یہ ذرا غور کر لیں کہ زندگی میں کسی چیز سے وہ منع کرتی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اب آپ کر رہے ہیں، تو ذرا اس پر غور کر لیں اور اس سے اجتناب کریں. یا کوئی جانے نہ انجانے میں کوئی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس پر غور کر لیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ محمد ضلع رحیم خان سے محمد عمر حیات نے پوچھا کہ خواب میں پولیس لگی ہوئی ہے، بھاگ رہے ہیں والدین مرحومین جو ہے وہ چائے وغیرہ کہتے ہیں بھائی بسکٹ کھاؤ، چائے پیو، پھر چلے جانا. یہ خواب بہت زیادہ ڈرتے ہیں. اپنے معاملات کو سیدھا رکھیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خوف دل سے نکالیں، اللہ تعالیٰ کا خوف لائیں تو دنیا کا خوف آپ کے ذہن سے نکل جائے گا. نمازوں کی پابندی کیجیے. پنڈی سے رضوانہ بہن نے پوچھا کہ ہفتہ ہوا ایک رشتہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی قبر کے پاس کھڑی ہے، آواز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں اس میں زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا، آپ ان کو بہت زیادہ اصالہ ثواب کریں، ان کو ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد مزمل نے رحیم خان سے پوچھا کہ بلکہ رضوانہ بہن نے دوسرا خواب پوچھا کہ بہت رش ہے، بہت لوگ ہیں، سب نے گزر جاتی ہیں. پھر کہتے ہیں سورہ فیل ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں. میری بہن آپ کچھ نیکیوں میں آگے بڑھیں، اور پہلا خواب جو دیکھا آپ نے اس سے یہ ملتا جلتا ہے. نیکیوں میں آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کریں. اور دنیا فانی زندگی ہے اور وہاں کے لیے جو کرنا ہے وہاں کے لیے ہمیں کرنا ہے، تو انشاءاللہ جو یہاں کریں گے وہ وہاں پائیں گے. تو جتنا ہو سکے نیکیاں کرتے رہیں. مزمل نے رحیم خان سے پوچھا سمندر میں کھڑے، چاروں طرف پانی ہے، بزرگ دعا کرتے ہیں. میرے بھائی آپ نماز کی پابندی کریں اور اللہ والوں سے دعائیں لیا کریں، خود بھی دعائیں کیا کریں. کوئی پریشانی ہو انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اور آخری خواب ملتان سے بہن نے پوچھا کہ کالے کپڑے پہنے ہیں، کوئی چمگادڑ جو ہے وہ لپٹ گئی ہے، یہ کچھ پریشان ہے یا کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ پریشانی بیماری دور فرمائے. بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، اور پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. جاتے جاتے وہی درخواست کروں گا کہ فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق انشاءاللہ دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. آئندہ انشاءاللہ زندگی بخیر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان آشکار دعوت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.